اب یہاں تک اس سارا پروسیس کرنے کے بعد، حوالہ نظم شائع دینے کے بعد، اس کے مشکل الفاظ کی میننگ لکھنے کے بعد، فنی محاصر لکھنے کے بعد، لاسٹ میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس پورے بند کو ہم لوگوں نے یہاں پر ایکسپلین کرنا ہے، فکری جائزہ یعنی اس کا لینا ہے کہ اس کے اندر جو شاعر ہے اس نے ہمارے تک کیا میسج کنوے کیا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو یہاں پر لکھا ہوا کہ شہزادے نے جلوہ جو کیا دامن زیں پر، یہ جو واقعہ تھا، یہ جو ایک تاریخی مطلب ایک ثانیہ کہہ دیں، ایک تاریخی واقعہ کہہ دیں کہ جو کہ ایک مطلب جس کے دکھ کا احساس جو ہے وہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس دکھ اور کرب سے جو لوگ گزرے ہیں وہی اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے کن کن تکلیف سے، کن کن مصائب سے ان لوگوں کو دوچار کیا گیا تھا. تو یہ جو مرثیہ ہے مرزا سلامت علی دبیر کا، یہ انہوں نے حضرت امام حسین کے جو بیٹے تھے، بڑے بیٹے تھے حضرت علی اکبر، ان کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا. اس بند میں مرزا سلامت علی دبیر جو کہ ایک نامور مرثیہ گو ہیں، انہوں نے میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر کے خطاب کو بیان کیا ہے جو انہوں نے دشمن سے کیا تھا. اب یہاں پر ان کی جو بہادری تھی، جو دلیری تھی حضرت علی اکبر کی، اس کے بارے میں شاعر بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا ایک جو لشکر تھا اس کے سامنے موت کی، یعنی کہ اس وقت جو ایک موت تھی ان کے سامنے کھڑی تھی، لیکن انہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے ساتھ کیسے الفاظ، کن القابات میں انہوں نے ان کے ساتھ جو ہم کلام ہوئے تھے. حضرت امام حسین اپنے جانثاروں کے ساتھ 2 محرم الحرام کو کربلا میں پہنچے، یعنی کہ وہ مقام تھا جہاں پر کفر و اسلام کا جو مطلب ایک مارکا تھا وہ سر ہونا تھا. جب شہزادہ علی اکبر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر میدان کربلا میں تشریف لائے تو وہاں ایک عجیب سما تھا، یعنی کہ ایک تو ان کی پرسنالٹی ایسی تھی. یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ جو حضرت علی اکبر تھے وہ شکل و صورت کے لحاظ سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے جلتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کی جو صورت تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی. شہزادہ جس گھوڑے پر سوار تھا اس کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے تھے، یعنی کہ وہ اب اتنی بڑی ہستیاں تھیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو جانور تھا، ٹھیک ہے، اس سے بھی ان کی جو ایک قدر و منزلت تھی اس کے اوپر اسے بھی اتنا زیادہ فخر محسوس ہو رہا تھا. ایک عظیم شخصیت اس کی پیٹھ پر سوار تھا. جس گھوڑے پر حضرت علی اکبر سوار تھے اس گھوڑے کو اپنی قسمت پر فخر محسوس ہو رہا تھا کہ اتنے بڑی جو ایک انسان ہے، اتنے بڑے کس گھرانے سے اس انسان کا تعلق ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ گھوڑا فخر نہ کرتا تو کیا کرتا. مرزا سلامت علی دبیر مرثیہ کے ابتدائی بند میں شہزادہ علی اکبر کی میدان جنگ میں آنے کی جو تصویر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب حضرت علی اکبر میدان میں گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہوئے تو وہاں ایک پرکیف سما تھا. شہزادہ پورے جاہ و جلال کے ساتھ میدان جنگ کی طرف آ رہا تھا. شہزادہ جس گھوڑے پر سوار ہے اس کے رنگ ڈھنگ دیکھنے کے لائق ہیں. اس گھوڑے کو اپنے اوپر فخر کیوں نہ ہوتا جس کا سوار آل محمد کا چاند سا شہزادہ ہو. مرزا سلامت علی دبیر اپنے اس بند میں ان کی جاہ و حشمت کو مزید اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک گھوڑا ہی نہیں اپنی قسمت پر نازاں تھا، بلکہ وہ زمین جس پر گھوڑے کے قدم لگ رہے تھے وہ بھی اپنی قسمت پر بہت فخر محسوس کر رہی تھی کہ اس ناچیز کو بھی حضرت علی اکبر کی وجہ سے شناسائی ملی. اس پر زمین بڑے فخر سے آسمان کی طرف دیکھ کر سورج کو للکار کر کہہ رہی تھی کہ اے سورج، تمہیں اپنی آب و تاب پر بڑا ناز تھا، لیکن آج میں سمجھتی ہوں کہ مجھے آج جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام مجھے اس ہستی کی وجہ سے عطا کیا کہ آج میرے اوپر وہ ہستی چل رہی ہے جو کہ جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جن کے بزرگ تھے جنہوں نے اس دنیا کو قائم کرنے کے لیے کوششیں کی، ان کی جو ایک ہستی تھی، ان کا جو ایک نام تھا وہ میرے اوپر چل رہا تھا. اس کے بعد آج مجھے بھی دیکھ کر اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا ہے کہ میرے اوپر کسی شخصیت کو قدم کشائی کا موقع دیا، اور مجھے یہ فخر اس لیے ہے کہ میرے اوپر رسول خدا کی جو اولاد ہے وہ سوار ہیں. حضرت علی اکبر نے میدان میں آتے ہی موت کے شہباز کو اپنی قید میں لے لیا، یعنی کہ انہیں پتہ تھا اس چیز کا، ان کے سامنے موت تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا،
اس جرت اور اس بہادری کا مظاہرہ کیا کہ وہاں پر جو دین اسلام کے جو دشمن تھے، جن کے دلوں میں کینہ اور بغض بھرا ہوا تھا، ٹھیک ہے، جن کے دلوں کے اندر ایک ایسی آگ تھی جو کہ وہ کسی صورت بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. چلیں سزا دینا کسی کو الگ بات ہے، لیکن جو ایک بیسک چیز تھی پانی، جو کہ ان لوگوں نے ان کے اوپر بند کر دیا تھا، یہاں سے ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر شفاق انسان تھے اور ان کے اندر کس قدر رعونت اور فرعونیت جو تھی وہ بھری ہوئی تھی. یعنی کہ وہ کسی ہر اس حد تک وہ جا سکتے تھے جس حد تک وہ جانا چاہ سکتے تھے. ٹھیک ہے، ان کے اندر اس قدر اللہ نے ظلم و بربریت کا جو ایک ایلیمنٹ رکھا ہوا تھا، اس چیز کو وہ کر رہے تھے اہل بیت کے ساتھ. تو یہاں پر بتا رہے ہیں شاعر کہ اس موت اب ان کی غلام بن چکی تھی. کن کی؟ حضرت علی اکبر کی. اس وقت جو مست ہوا اس لک و دک صحرا میں چل رہی تھی، تو وہ بھی جو تھی حضرت علی اکبر کے تابع ہو گئی تھی، اور اسے اپنی بغلوں کے شکنجے میں انہوں نے قید کر لیا تھا. موت بھی جو تھی وہ ہاتھ جوڑے آپ کے آگے کھڑی تھی، اور ہوا بھی سر جھکائے اپنی اس میں کھڑی تھی.